بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروج جاؤ جا کر برتن دھو لو، کبھی خود سے بھی کوئی کام کر لیا کرو۔ عروج اٹھی، ٹھیک ہے چاچی، دھو دیتی ہوں برتن۔ بیڈ سے اٹھی، کتابیں سائڈ پر رکھی۔ میری امی زندہ ہوتی تو خود سارے کام کر لیتی، مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ ایک چاچی ہے، جان بوجھ کر مجھے ستاتی ہے۔ عروج کی امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی، چاچا چاچی نے پالا تھا، لیکن چاچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ عروج بن ماں باپ کے کہاں جاتی بھلا، اور چاچی گھر کا سارا کام عروج سے کرواتی تھی۔ عروج اس گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی۔ یہ تو سچائی ہے نا دنیا کی۔ اس دنیا میں اگر کوئی اپنا ہے تو وہ صرف سگے ماں باپ، ان کے علاوہ ہر رشتہ ایک فریب ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی سزا دیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے جو ہمیں غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چاچا دیکھتا تو تھا عروج کے ساتھ اس کی چاچی کتنا برا سلوک کرتی ہے، لیکن چاچا خاموش رہتے۔ وہ چاچی کے سامنے کہاں بولتے تھے کچھ۔ ہاں، چاچا نے ایک احسان ضرور کیا تھا، عروج کو پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ چاچی نے بہت بار کوشش کی تھی عروج کا کالج جانا بند کرا دوں، لیکن ناکام رہی۔ عروج ایف اے کر رہی تھی۔ عروج کو کبھی یاد نہ تھا کہ چاچی نے کبھی کوئی عید یا کسی موقع پر نئے کپڑے لے کے دیے ہوں۔ وہ کسی سے کچھ مانگتی بھی کہاں تھی۔ اس پورے گھر میں صرف ایک انسان تھا جو عروج کا ہمدرد تھا، وہ تھا چاچا کا بیٹا اسفند۔ وہ عروج کا اچھا دوست تھا۔ سردی بہت تھی، چاچی نے کہا عروج کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، جاؤ کپڑے دھو جا کر۔ عروج بولی چاچی میرے امتحان ہیں، پلیز آپ ارم کو کہہ دیں وہ دھو دے۔ ارم چاچی کی بیٹی تھی۔ چاچی غصے سے بولی ارم کے سر میں درد ہے، تم اٹھو جلدی کپڑے دھو، شاباش۔ عروج نے کتابیں سائڈ پر رکھی۔ بیبی سکنگ انتہا ہوا کرتی تھی جب چاچی یوں حکم دیا کرتی۔ شام کا وقت تھا، عروج اٹھی، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، غصے سے خود سے باتیں کرنے لگی۔ نوکرانی مل گئی ہوں نا، ان کو سارا کام کرواتے ہیں، اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا ان کو۔ یہ نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں مجھے پڑھنے دے، بس چاچی تو مجھے پڑھانا ہی نہیں چاہتی، مجھے بس تانے دیتی رہتی ہے۔ اپنی بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کپڑے مشین میں ڈالے، پانی کا پائپ لگایا، سردی لگ رہی تھی، میری جان کا سیاپا ڈالا۔ آئی بڑی ملکہ، ہر روز کپڑے بدلتی ہے، خود دھونے پڑے نا تو لگ پتا جائے، میں تو جیسے لوہے کی بنی ہوں۔ چاچی نے آج مٹن پکایا تھا، اپنے بچوں کو کہنے لگی آ جاؤ کھانا کھا لو۔ دونوں بیٹیاں اور دو بیٹے ساتھ چچا اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ اسفند گھر نہیں تھا، وہ گھر لیٹ آتا تھا۔ عروج بھی پاس آئی، چاچی میں بھی کھانا کھا لوں؟ چاچی غصے سے بولی بس کھانے کی فکر رہتی ہے تجھ کو، پہلے کپڑے دھو پھر کھانا کھا لینا۔ عروج نے چاچی کی طرف دیکھا، چچا جی نے آنکھیں جھکا لی۔ عروج مشین کی طرف جا کر کپڑے نکالنے لگی۔ چاچی اللہ سے بھی نہیں ڈرتی، ظالم۔ ادھر چاچا چاچی سے کہنے لگا کیوں اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ چاچی غصے سے بولی تم کو بڑی فکر ہے اس کی، اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیا کرو، ہمارے سر پہ بٹھا رکھی ہے، خود تو مر گئے اس کے ماں باپ، ہمارے لیے چھوڑ گئے اس منحوس کو۔ میں بتا رہی ہوں میں 1 روپیہ جہیز نہیں دوں، ہمارے پاس فضول پیسے نہیں ہیں، اور ہاں اس کا کالج جانا بند کرو، تم نے اسے کون سا افسر بنانا ہے؟ چاچا روٹی چھوڑتے ہوئے بولا اللہ سے ڈرو سلطانہ، تمہاری بھی بیٹی ہے، کیسی عورت ہو تم؟ چاچا روٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ چاچی منہ بنا کر بولی اس مرد نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے، مجال ہے کبھی میری ہاں میں ہاں ملائی ہو۔ سب بچوں کو کہنے لگی بوٹیاں کھاؤ بوٹیاں، جو گوشت بچ گیا نکال کے ایک برتن میں رکھ دیا، عروج کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ 9 بج رہے تھے، عروج کپڑے دھو رہی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، اسفند کی بائک کی آواز آئی۔ عروج نے دروازہ کھولا، اسفند آ گئے تم؟ اسفند نے مسکرا کر کہا عروج بہت سردی ہے، آج تو بائک کھڑی کی۔ عروج تم کیا کر رہی ہو؟ عروج آہستہ سے بولی کچھ نہیں، کپڑے دھو رہی ہوں۔ اسفند نے ٹائم دیکھا، عروج 9 بج رہے ہیں، اتنی سردی میں کیا ضرورت ہے اس وقت کپڑے دھونے کی؟ عروج خاموش رہی۔ عروج چھوڑو کپڑے، رہنے دو، کل دھو لینا، بیمار ہو گئی تو؟ عروج بولی بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اسفند غصے سے بولا ارم کو ساتھ لگا لیتی، دونوں مل کر دھو لیتے۔ عروج خاموش رہی۔ اسفند نہ اتنی فکر کیا کرو، جاؤ چینج کرو اور کھانا کھا لو۔ اسفند پولیس میں تھا، سب ہال میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ابا سو چکے تھے۔ اسفند نے سلام کیا، ماں نے دیکھا بیٹا تو بیٹھ میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں۔ اسفند چینج کر کے آیا تو ماں نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ اسفند کھانا کھاتے ہوئے بولا امی اس بیچاری کو اس ٹائم کیوں لگایا ہوا ہے کپڑے دھونے کے لیے؟ ارم کو آپی کو ساتھ لگا دیتی، دونوں مل کر دھو لیتی۔ ماں سر پکڑ کر بولی اسفند کیا قیامت آ گئی ہے، اگر وہ کپڑے دھو رہی ہے تو کھانا کھا چپ کر کے۔ اسفند ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا امی ایسا نہ کیا کریں پلیز۔
اتنے میں عروج آئی. چاچی میرے لیے کھانا نہیں رکھا؟ چاچی عروج کی طرف دیکھ کر بولی رکھا تھا. وہ پڑوسن آ گئی مانگنے. وہ لے گئی. تم ایسا کرو انڈے بنا لو اپنے لیے. عروج خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی. چچی طنز کرتے ہوئے بولی غصہ تو دیکھو, ذرا کپڑے کا دھو دیا, احسان کیا ہم پہ. نہیں کھاتی تو نہ کھائے, مر جائے میری طرف سے تو. اتنے میں بولی ماما پلیز مجھے انڈے ابال دیں, مجھے سردی لگ رہی ہے. اسفند نے کھانا چھوڑ دیا. من میں سوچنے لگا بیچاری عروج کہاں پھنس گئی. ماں کو بھی خیال نہیں آتا وہ کتنا کام کرتی ہے, اب بھوکی سو جائے گی. اسفند بولا امی بس میں کھانا باہر سے کھا کے آیا تھا, میرا کھانا کچن میں رکھ دیں, میں تھوڑی دیر بعد کھا لوں گا. ماں بولی پتر بوٹیاں تو کھا لے. اسفند کہنے لگا امی بعد میں, آپ رکھتے ہیں کچن میں کھا لوں گا. 11 بج رہے تھے جب سب سو چکے. عروج بھی تھکی ہوئی تھی, سو گئی. اسفند اٹھا, کچن میں گیا, جلدی سے کھانا گرم کیا, 2 انڈے بوالے, دودھ گرم کیا, عروج کے دروازے پہ جا دستک دی. عروج نے آنکھ کھولی, ٹائم دیکھا, 11 بج رہے تھے. کون ہے اس وقت؟ دروازہ کھولا, سامنے اسفند تھا. اسفند تم یہاں اس وقت سوئے نہیں؟ اسفند مسکرایا, جا پاگل, مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی, جلدی سے کھانا کھا لو. اسفند نے کھانے کی ٹرے سامنے رکھی. عروج دیکھ کر بولی اسفند مجھے بھوک نہیں ہے. اسفند عروج کی طرف دیکھ کر بولا عروج امی کی باتوں کا غصہ نہ کیا کرو, وہ بڑی ہیں, تم کھانا کھانے سے ناراض نہ ہوا کرو. چلو شاباش کھانا کھاؤ. میں نے بھی نہیں کھایا, بہت بھوک لگی ہوئی ہے. عروج جلدی سے کھانا کھانے لگی. اسفند پیار سے بولا اپنا خیال رکھا کرو, اور بتاؤ امتحان کیسے ہو رہے ہیں؟ عروج کھانا کھاتے ہوئے بولی اسفند کیا بتاؤں, بہت کم ٹائم ملتا ہے پڑھائی کرنے کا, بس امید ہے پاس ہو جاؤں گی. اسفند پیار سے بولا پاگل دودھ پیو جلدی سے, شکل دیکھی اپنی کیا چڑیل بنی ہوئی ہے. عروج بال سیدھے کرتے ہوئے بولی اسفند پلیز چچی سے کہنا مجھے آگے بھی پڑھنے دیں. اسفند مسکرا کر بولا جتنا مرضی پڑھو, کون منع کر رہا ہے. چلو اب سو جاؤ, کل تم نے امتحان دینے بھی جانا ہے. اسفند کھانے کی ٹرے لیے کمرے سے باہر آیا. کچن میں جا رہا تھا کہ ابا نے دیکھ لیا. ابا مسکرانے لگے, واہ میرے اللہ, ایک اس کی ماں ہے, اس بیچاری کی دشمن ہے, اور بیٹا اتنی فکر کرتا ہے. اے اللہ جو میں سوچتا ہوں سچ کر دینا. عروج کے امتحان ختم ہو گئے, اب کالج نہیں جاتی تھی, سارا دن گھر رہتی, لیکن چچی موت بن کر سر پر منڈلاتی رہتی. عروج یہ کر لو, عروج وہ کر لو, بہت تنگ آ چکی تھی. چچی اور سب بچے اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے. سب نے شاپنگ کے نئے کپڑے لے کر آئے, لیکن عروج کے لیے کچھ نہ لے کر آئے. عروج خاموشی سے دیکھ رہی تھی. یہ ارم کا سوٹ ہے 20,000 کا, یہ جوتے, یہ چوڑیاں, سب نے شاپنگ کی. اس بیچاری بدبخت ماری کو کون پوچھنے والا تھا. ہاتھ میں جھاڑو لیے گھر کی صفائی کر رہی تھی. آج امی ابو زندہ ہوتے, میں ان سے کہتی وہ مجھے بھی لا کر دیتے. اب کس سے کہوں, کوئی ہے ہی نہیں میرا دل بھی بہت اداس تھا. آج نہ جانے رونے کا کیوں دل کر رہا تھا. سب اتنے خوش. عروج کچن میں کھانا بناتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی. اللہ جی تھک گئی ہوں میں. امی ابو کو آپ نے بلوا لیا اپنے پاس, دیکھو نا کسی کو میری پرواہ نہیں. پھر اپنی ٹوٹی جوتی کی طرف دیکھنے لگی. ہائے کسی کا ابو نہ چھوڑ کر جائے. سال ہو گیا ہے اس جوتے کو خریدے ہوئے, ٹوٹ چکا ہے. کتنی بار کہا ہے نیا لے دو, کوئی سنتا ہی نہیں. سوچ میں گم تھی کہ کھانا جل گیا. اتنے میں چچی کچن میں آئی. یہ بدبو کیسی, دیکھا ہانڈی جل گئی تھی. ارے منحوس کس یار کے خیالوں میں تھی, سارا کھانا خراب کر دیا. دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں. عروج خاموش تھی. چچی گالیاں دینے لگی. کرتی ہوں حل تمہارا, مجھے بھائی کے بیٹے کی شادی سے واپس آنے دے. عروج بیچاری کیا کرتی, چپ سی ایک نوکرانی کی طرح بیٹھی رہی. سب شادی پر چلے گئے. اسفند بھی گیا تھا. گھر میں صرف چچا اور عروج تھے. عروج بیٹھی رو رہی تھی. چچا پاس آئے, سر پہ ہاتھ پھیرا. میری بچی میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا سوچتی ہو. بیٹی میں کیا کروں, بہت مجبور ہوں. اب اس بڑھاپے میں اس کو کیا کہوں, لوگ تماشا دیکھیں گے. عروج بولی چچا جناب بس مجھے پڑھنے دینا, کالج جانے سے منع نہ کرنا. چچا بولے میری بچی وہ تو فکر نہ کر, جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے, تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا, اللہ تیرے نصیب اچھے کرے. عروج بولی چچا آپ پہ بوجھ ہوں نا میں. چچا اداسی میں کہنے لگے پتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے, بہت لاڈلی ہے مجھے, لیکن کیا کروں, تیری چاچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے. کچھ بولوں تو مرتا ہوں, نہ بولوں تو مرتا ہوں. خیر زیادہ پریشان نہ ہوا کر, جا میری تھی میرے لیے حقہ تیار کر. شادی سے واپس آ کر اسفند سب سے پہلے عروج سے ملا.
عروج سوری، میں نہیں جانا چاہتا تھا، شادی پہ پھر امی کی ضد تھی اس لیے چلا گیا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ عروج خاموش تھی۔ کچھ نہیں اسفن مسکرایا، جانتا ہوں تم بھی اداس ہو گئی تھی نا۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسفن نہ جایا کرو نا۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اچھا عروج سنو، میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو آئی فون 11، تمہارا فیوریٹ ہے نا۔ عروج چونک گئی۔ اسفن پاگل ہو؟ اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے؟ اور اگر چچی کو پتہ چلا نا تو جان نکال لیں گی۔ اسفن بولا ہاں تم پہلے مجھے ڈرا لیا کرو، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں اوپن کرو۔ عروج آج بہت خوش تھی، لیکن ارم نے اسفن کو دیکھ لیا تھا عروج کو موبائل دیتے۔ ارم نے ماں کو بتایا بھائی نے ₹1,00,000 والا موبائل لا کر دیا ہے اس چڑیل کو۔ ماں سن کر آگ بگولا ہو گئی، غصے سے چلاتے ہوئے عروج کے کمرے میں گئی۔ عروج نے موبائل چھپا لیا تکیے کے نیچے۔ کہاں ہے موبائل؟ دکھاؤ مجھے۔ موبائل نکال کر کہاں چھپایا ہے؟ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تکیہ اٹھایا، نیچے موبائل تھا۔ واہ واہ، لاکھ والے موبائل، بڑی باتیں ہیں عروج کی۔ اسفن کو چلاتے ہوئے بلانے لگی۔ اسفن اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کیا ہوا امی؟ اسفن یہ کیا ہے، کیوں دیا موبائل اسے؟ اسفن بولا امی کیا قیامت آ گئی اگر موبائل دے دیا تو؟ نہیں، کبھی ہم کو کچھ لا کر دیا ہے تو نے؟ پوچھیں تو تم کہتے ہو پیسے نہیں ہیں۔ اسفن غصے میں بولا امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں، موبائل ہی تو دیا ہے، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے۔ ماں چلانے لگی، اپنی اوقات میں رہا کرو اسفن، میں سب سمجھتی ہوں۔ اسفن نے ماں کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، دیوار میں دے مارا، موبائل ٹوٹ گیا۔ امی اب امید ہے آپ کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، دماغ خراب کر رکھا ہے، چاچا سر ہلاتے ہوئے بولے۔ اللہ بچائے اس عورت سے۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت تنگ تھی۔ عروج کیا کرتی، کہاں جاتی؟ دل چاہ رہا تھا گھر چھوڑ جائے۔ چچی کہنے لگی کرتی ہوں علاج کس کا؟ چچا سے بولی میں چاہتی ہوں عروج کی شادی کروا دیں۔ چچا پہلے خاموش رہے، پھر بولے کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ چچی دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ چچا بولے سلطانہ کیا قصور ہے بیچاری عروج کا؟ تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے، میں جانتا ہوں، اس نے پہلی بیوی کو بھی 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے چچی کہنے لگی دیکھو اسفن کی ابا، عروج سیانی ہے، اسے سدھار لے گی اور وہاں رہے گی، عزت سے 2 وقت کی روٹی کھائے گی۔ میرے دوسرے بھانجے امریکہ ہیں، راج کرے گی وہاں۔ چچا بولے سلطانہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ چاچی غصے سے بولی تم سے کون پوچھ رہا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل ہی بلوا رہی ہوں بھائی کو، جلد سے جلد نکاح کروا دیں گے اس کا۔ جب عروج کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس لڑکے کو، شرابی تھا، اپنی پہلی بیوی کو بہت مارتا تھا، دن بھر روتی رہتی۔ رات کو اسفن گھر آیا، عروج کہاں ہے؟ ارم نے بتایا اپنے کمرے میں۔ کھانا کھا کر عروج کے کمرے میں گیا۔ عروج یہ کیا ہوا تمہیں، آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ عروج روتے ہوئے بولی اسفن مجھے کسی دارالمان چھوڑاؤ پلیز، چچی جان میری اس شرابی ندیم کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہے۔ اسفن چونک کر بولا یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ شرابی؟ اسفن پیار سے سمجھانے لگا عروج تم خود کو پریشان نہ کرو، میں ہوں نا، نہیں کرنے دوں گا شادی۔ عروج رو رہی تھی، اسفن پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسفن ماں سے کہنے لگا امی یہ کیا سن رہا ہوں میں، ندیم کے ساتھ اب عروج کی شادی کی بات کر رہی ہیں، امی پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دیں، میں اب یہ تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ماں غصے سے بولی میں کروں گی عروج کی شادی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اسفن غصے سے بولا امی پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ منائے۔ یہ کہہ کر اسفن گاڑی سٹارٹ کی، گھر سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن ماموں مومانی اور ان کا بیٹا ندیم آئے تھے۔ عروج کو چچی کہنے لگی تیار ہو جاؤ۔ عروج روتے ہوئے بولی چچی مجھے نہیں کرنی شادی۔ چچی چلا کر بولی نہیں کرنی تو میرے گھر سے نکلو۔ اتنے میں اسفن گھر آیا، ماموں اور مومانی کو دیکھ کر دماغ گھومنے لگا۔ ندیم بال بکھرے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ادھر کمرے میں ماں عروج کو دھمکا رہی تھی۔ اسفن ماں کو بولا امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں اسے۔ ماں نے اسفن کو کہا میں سب جانتی ہوں تم کو کسی تکلیف ہے، یوں ہی $1,00,000 والا موبائل نہیں دیا جاتا، میں اس گندی لڑکی کو جانتی ہوں اچھے سے۔ اسفن بولا امی پلیز چپ ہو جائیں۔ اتنے میں ماموں اور مومانی بھی آ گئے۔ مومانی بولی اسفن تم کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ چچی بولی آج ہی نکاح ہوگا ندیم اور عروج کا، نہیں تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ چچا جان غصے سے آئے، چچی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ بکواس بند کر سلطانہ، بس کر جاننا چاہتی ہے اسفن کی کیا لگتی ہے؟ عروج بیوی ہے اس کی، دونوں میاں بیوی ہیں،
سب حیران تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چچا بولے، میں جانتا تو تم ایسا ہی کرو گی، اس کے ساتھ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب تم بھانجی کی شادی پر گئی تھی میں نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا تھا۔ عروج اسفند کے سینے سے لگ گئی۔ اسفند نے ماتھے پہ بوسہ کیا، بس میری جان اب رونا بند کرو۔ پھر ماں کی طرف دیکھ کے بولا، امی آپ اگر عروج کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں عروج کو لے کر کل چلا جاؤں گا۔ عروج میری بیوی ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر آپ کی وجہ سے میں اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عروج کا ہاتھ تھامے اسفند کمرے میں چلا گیا۔ عروج کے آنسو صاف کیے۔ پاگل بس کر رونا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ عروج اسفند کا ہاتھ تھام کر بولی، اسفند تھینکس میرے زندگی کو زندگی بنانے کے لیے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اسفند پیار سے بولا، عروج کل تمہارا رزلٹ آ جائے گا، نیکسٹ کیا پڑھنا چاہتی ہو ایڈمیشن لے لینا۔ ماموں اور ممانی چلے گئے۔ ماں سمجھ گئی تھی اس کی ضد ہنستا بستا گھر اجاڑ دے گی، سب سے معافی مانگنے لگی۔ چچا بولے، سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پر ظلم کرتی رہی ہو۔ عروج نے مسکرا کر کہا، چچی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ چچی نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ چچی نہیں، ماں کہا کر بچی، اسفند نے ثابت کیا تھا ہم سفر جس حال میں بھی ہو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اپنی ہم سفر کے لیے لڑتا ہے، طلاق دے کر رسوا نہیں کرتا۔ یہاں ماں کا حقوق ہے وہاں بیوی کا بھی ہے۔ اے میرے معاشرے کے مرد، ساتھ نبھانا سیکھو، نہ کہ رشتوں کو توڑنا۔ اپنے ہم سفر کا ہاتھ تھام کر، یہاں وہ سچی ہے، اس کے ساتھ